السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی راکس۔ 11ویں صدی عیسوی میں جب سلطان کیے گوہر محمود غزنوی کے ساتھ پوٹھوہار کے علاقے میں داخل ہوا جو گکھڑوں کا جد امجد تھا، تو اس نے پھروالا کے مقام پر پہلے سے موجود ایک قلعے کی باقیات پر اپنے قلعے کی بنیاد رکھی جو اس وقت قلعہ پھروالا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے گکھڑوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قلعہ انہوں نے خود بنایا، لیکن بعض شواہد اور دستاویزات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں زمانہ قدیم سے ایک قلعہ موجود تھا، کیونکہ پھروالا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے دیوتا رام چندر جی یہاں پیدا ہوئے تھے، لہذا یہ بات کسی شک و شبہ کے بغیر کہی جا سکتی ہے کہ پھروالا قلعے کی جگہ پر اس سے پہلے بھی کچھ موجود تھا۔ لیکن اس وقت پھروالا کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ قلعہ بنایا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ ناقابل تسخیر قلعہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف دریائے سواں اور دوسری طرف گہری کھائیاں اسے کسی بھی حملہ آور کے لیے ناقابل تصور بنا سکتی تھی، اور اگلے 400 سال تک یہ قلعہ واقعی ناقابل تسخیر رہا۔ کسی حملہ آور کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس قلعے کی طرف دیکھتا۔ 1519 عیسوی میں جب مغل بادشاہ شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر اپنے تیسرے حملے کے لیے ہندوستان آیا اور اس نے بھیرا اور کلر کہار کے مقام پر قیام کیا، تو جو جنجوا جو برادری کے لوگ وہاں آباد تھے، انہوں نے بابر سے شکایت کی کہ یہاں پوٹھوہار کے علاقے میں ایک قبیلہ حکمران ہے جس کا نام ہے گکھڑ قبیلہ، اور اس کا جو سلطان ہے اس کا نام ہے ہاتھی خان۔ وہ نہ صرف قافلوں کو لوٹتا ہے بلکہ بعض خواتین کو اٹھانے کا الزام بھی لگایا گیا کہ ان کا جب دل چاہتا ہے وہ کہیں سے حملہ آور ہوتے ہیں اور ہماری خواتین کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور قافلوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ جب یہ شکایات حد سے بڑھیں تو بابر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پھروالا قلعے پر لشکر کشی کرے، لہٰذا اس نے جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک پیغام بھیجا ہاتھی خان کو حاضری کے لیے، لیکن جب ہاتھی خان حاضر نہیں ہوا تو بابر نے قلعے پر حملہ کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بابر ایک دروازے سے قلعے میں داخل ہو رہا تھا، اور ہاتھی خان کو یہ پتہ تھا کہ مغل فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہذا ہاتھی خان دوسرے دروازے سے فرار ہو گیا، اور فرار ہونے کے بعد کافی عرصہ وہ روپوش رہا۔ بعد میں اس نے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح بابر کے ساتھ دوستی کا پیغام بھیجا، اور پھر مغلوں اور گکھڑوں کی دوستی ہو گئی۔ ہاتھی خان کو معاف کر دیا گیا، پھروالا کا قلعہ جو ہے وہ ہاتھی خان کے حوالے کر دیے گا، اور بابر بھیرا لوٹ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب جنگیں ہوئیں ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کی ہندوستان پر قبضے کے لیے، تو گکھڑوں نے بابر کا ساتھ دیا۔ مغلوں اور گکھڑوں کی دوستی کا یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا رہا، اور یہ یہاں تک پہنچا کہ جب اکبر کا دور آیا تو اکبر نے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے، جو کہ اس وقت ولی عہد تھا، شہزادہ سلیم تھا، نواب سید خان گکھڑ جو سید پور ولیج اسلام آباد میں ہے اس کا بانی، یعنی اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھنے والا، اس کی بیٹی کا رشتہ شہزادہ سلیم کے لیے لیا۔ جہانگیر کی ایک بیوی جو ہے، کئی بیویاں تھیں اس کی، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 بیویاں تھیں، اس کی ایک بیوی جو ہے وہ گکھڑ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بعد رانی منگو مشہور رانی سلطانہ لاداد کی بیوی، اور دان گلی میں کہتے ہیں کہ جی اس کا مقبرہ ہے، لیکن صرف کہتے ہی ہیں، مقبرہ کے نام کی کوئی چیز وہاں موجود ہے نہیں۔ اس کی ایک بیٹی شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شہزادہ اکبر کے ساتھ بیاہی گئی۔ تو یہ مغلوں اور گکھڑوں کی دوستی تھی۔ اسی دوستی کی وجہ سے سلطان سارنگ خان اپنے 16 بیٹوں سمیت روات کے قلعے میں شہید ہوا، اور آج بھی ان کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم سلطان سارنگ خان کی یا سلطان اعظم خان کی بات نہیں کر رہے، میں اس وقت آیا ہوں سلطان ہاتھی خان کی قبر پر، اور یہ بلاکھڑ کا ایک علاقہ ہے، بہت دور دراز کا حصہ ہے۔ خاص طور پر یہ مقبرہ یعنی یہ قبر، مقبرہ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ قبر ہے جہاں ہم بڑی مشکل سے جو 2 مقامی چرواہے ہیں ان کی مدد سے ایک پہاڑی پر چڑھ کر یہاں پہنچے ہیں۔ میرے عقب میں وہ قبر بھی ہے، اور میں آپ کو وہ قبر دکھاتا بھی ہوں، اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے ارد گرد کا ایک منظر دکھا دوں کہ میرے ارد گرد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام جھاڑیاں ہیں، اور
اگر یہ دو افراد میرے ساتھ ہوں تو میں ابھی تک ان کا نام بھی نہیں جانتا کہ ان کا نام کیا ہے۔ یہ جو ایک قبر نظر آ رہی ہے یہ سلطان ہاتھی خان کی قبر ہے، جو بابر کے خوف سے بھاگ گیا تھا پھروالا چھوڑ کر، اور بعد میں پھر جب اسے معافی ملی تو وہ واپس پھروالا آیا اور اس نے جو ہے وہ حکومت کی، اور پھر اکبر کے عہد میں دونوں میں لڑائی ہوئی تو یہ پوٹھوہار دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ سلطان اعظم خان کو ملا اور ایک جو ہے وہ سلطان ہاتھی خان کو ملا۔ سلطان ہاتھی خان کی آل اولاد گکھڑوں میں ہتھیال کے نام سے مشہور ہے، اسی لیے ہاتھی خان کی قبر پر ہاتھی خان ہتھیال لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان ہاتھی خان کا اصل نام حمد خان یا ہمت خان تھا، لیکن وہ اپنی جسامت اور طاقت کی وجہ سے ہاتھی خان کے نام سے مشہور ہوا۔ چنانچہ تاریخ حمد خان یا ہمت خان کو تو بھول گئی، لیکن ہاتھی خان اس کا حصہ بن گیا۔ اس کے باوجود کہ سلطان ہاتھی خان نے ایک طویل عرصہ پوٹھوہار پر حکومت کی، لیکن اس کے بہت کم حالات زندگی دستیاب ہیں۔ گکھڑوں نے شاید اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، یا رائے زادہ دیوان دونی چند اور اس کے بیٹے برج ناتھ کے بعد انہیں کوئی ایسا مورخ نہیں ملا جو ان کے سلاطین کے بارے میں تفصیل سے لکھ سکتا۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے بہرحال اپنی خود نوشت تذکرہ بابری میں سلطان ہاتھی خان کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ بعض متضاد روایات کے مطابق سلطان ہاتھی خان ملک پیلو کا بیٹا تھا، جو 917 ہجری بمطابق 1511 عیسوی میں برسر اقتدار آیا۔ کوہستان نمک کے طاقتور جنگجو قبائل کے ساتھ گکھڑوں کی پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان بہت سے خونریز معرکے ہوئے، لیکن فتح عموماً گکھڑوں کی ہی ہوتی تھی۔ صرف درویش خان وہ واحد جنگجو سردار تھا جس نے گکھڑوں کو دان گلی تک پسپا کیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ابھی ہاتھی خان مکمل طور پر اپنے علاقے پر قابض بھی نہیں ہو پایا تھا۔ ہاتھی خان اس کی زبردست قوت کا مقابلہ نہ کر سکا اور کھیتران یا کھٹران میں اپنے نانا کے پاس چلا گیا اور اپنے ماموں بسی خان سے پناہ لے لی۔ ہاتھی خان کے کم عمر بھتیجے سارنگ خان اور آدم خان دان گلی کی طرف نکل گئے، جبکہ زخمی ملک جستر خان ددھوچا پہنچ کر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا۔ احمد خان اور ملک بیر خان پہاڑی علاقے کروڑ کی طرف نکل گئے۔ درویش خان نے گکھڑ سلطنت پر قبضہ کر لیا اور ملک بیر خان کی بیٹی سے زبردستی نکاح کر لیا۔ اس وقت پوٹھوہار کی سرزمین افراتفری کا شکار ہو گئی تھی۔ گکھڑ سرکار کے ایک وفادار نوکر دلہ توتھال نے ہاتھی خان کو چھوڑ کر درویش خان کا اعتماد حاصل کر لیا اور اس کا وزیر اعظم بن گیا۔ دلہ نے اپنے قبیلے کو ادڑانہ میں سکون کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی۔ بعد میں دلہ توتھال کے منصوبے کے مطابق گکھڑ فوجیں کھٹروں کے ساتھ مورتی پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئی۔ دلہ نے مشرق سے جنگجو فوج پر حملہ کیا، جبکہ ہاتھی خان نے دوسری طرف سے رات کے وقت ادڑانہ پر حملہ کر کے دشمنوں کو شکست دی۔ اس حملے میں فرار ہونے والے کئی افراد نچلے طبقے کے لوگوں کے گھروں میں چھپ گئے۔ گکھڑوں نے اس موقع پر کوئی رعایت نہیں برتی اور دشمنوں کو چن چن کر ختم کیا۔ ہاتھی خان نے درویش خان کو قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے درویش خان کی لاش کے ٹکڑوں کو لکڑی کی ایک میز کے نیچے رکھ کر اپنی خالہ یعنی درویش خان کی جبری طور پر بنائی گئی بیوی کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ اس کامیابی کے بعد اس نے ملک پر اپنی حکومت قائم کی اور تمام قبیلے اس کے تابع ہو گئے۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر جب 1519 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو ان دنوں پوٹھوہار کا علاقہ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک علاقے پر تاتار خان کی حکومت تھی جس کا دارالحکومت پھروالا تھا، جبکہ دوسرے حصے یعنی کوہستانی علاقے پر اس کا چچا زاد ہاتھی خان حکمران تھا۔ ممتاز محقق اور راول راج کے مصنف سجاد اظہر لکھتے ہیں کہ ہاتھی خان گکھڑ سلطان جستر خان کا بھتیجا تھا۔ سلطان جستر خان نے کشمیر پر قبضہ کیا اور راجہ جموں رائے بھیم کو شکست دے کر مار ڈالا۔ اسی نے ایک اور حملے میں کشمیر کے بادشاہ آلہ شاہ کو بھی قید کر لیا۔
اس نے ایک ترک جرنیل مکل توغان کے ساتھ مل کر دہلی کی جانب لشکر کشی کی، جالندھر پر قبضہ کر لیا، مگر لدھیانہ میں شاہی افواج سے شکست کھا کر واپس راولپنڈی بھاگ آیا۔ سجاد اظہر نے سلطان جستر کا زمانہ 1553 عیسوی کا لکھا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر سلطان ہاتھی خان سلطان جستر کا بھتیجا تھا تو وہ 1511 میں برسر اقتدار کیسے آ گیا، کیونکہ چچا سے پہلے بھتیجے کا اقتدار میں آنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال سجاد اظہر کے بقول ہی جستر خان کے بعد کچھ عرصے اس کا بھائی تاتار خان حکمران بنا، لیکن ہاتھی خان نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے قید کر لیا اور مار دیا۔ اس زمانے میں بابر ہندوستان پر حملے کی غرض سے بھیرا میں مقیم تھا۔ تاتار خان کا داماد منوچہر بابر کے پاس گیا اور اس سے مدد چاہی۔ بابر کے پاس جنگجو سرداروں کی شکایات پہلے سے موجود تھیں، چنانچہ اس نے پھروالہ پر حملہ کر دیا۔ بابر تو پھروالہ پر قابض ہو گیا، لیکن ہاتھی خان بھاگ نکلا۔ ایک ہفتے بعد ہاتھی خان نے اپنے نمائندے پربت گکھڑ کے ذریعے معافی طلب کی تو بابر نے اسے معاف کر کے سلطان کے لقب سے نواز دیا۔ جب بابر نے دہلی کی طرف کوچ کیا تو وہ ہاتھی خان کے بھتیجوں اور تاتار خان کے بیٹوں سارنگ اور آدم خان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سلطان ہاتھی خان کا انتقال 1524 یا 1525 میں ہوا، لیکن اس کی قبر کی تختی پر یہ سال 1532 نظر آتا ہے۔ اس کی موت کی وجہ بھی غیر واضح ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسے اس کی بیوی نے زہر دے کر مار دیا تھا، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زہر سلطان سارنگ خان نے دیا تھا تاکہ ہاتھی خان سے اپنے باپ سلطان تاتار خان کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ سلطان ہاتھی خان کی بیوی کا نام مائی قمرو بتایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے قلعہ پھروالہ کے عین سامنے جو مسجد باغ جوگیاں کے جنگل سے برآمد ہوئی اسے مائی قمرو کی مسجد کا نام دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد یا تو مائی قمرو نے خود بنوائی تھی یا سلطان ہاتھی خان نے اسے اپنے بیوی کے نام سے بنوایا تھا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مائی قمرو اسی سلطان ہاتھی خان کی بیوی تھی تو ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنے ایسے شوہر کو زہر دے دیا جس نے اس کے نام کی مسجد بنوائی یا اسے مسجد اپنے نام پر تعمیر کرانے کی اجازت دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سلطان سارنگ خان اقتدار میں آیا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے باپ کا قاتل کہیں پھروالہ کے آس پاس دفن ہو، اس لیے اسے اس دور دراز اور ویران علاقے میں دفن کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس سلطان سارنگ خان نے شیر شاہ سوری کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنے 16 بیٹوں سمیت موت کو ترجیح دی، وہ ہاتھی خان سے بدلہ لینے کے لیے تلوار کے بجائے زہر کا استعمال کرنے پر کیوں مجبور ہوا؟ اس کا جواب صرف گکھڑ ہی دے سکتے ہیں۔ یہ جناب اس کی قبر ہے اور سلطان ہاتھی خان کی اب تو میرا خیال ہے اس پر لکھا ہوا جو ہے وہ بھی مٹ گیا ہے، گکھڑ۔ یہ ایک تختی رکھی ہوئی ہے، یہ الگ سے یہ نکل گئی ہوئی ہے تختی، یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی دوبارہ لکھانے کی۔ یہ جناب اس پر لکھا ہوا ہے، اس کا نام سلطان حمد خان المعروف سلطان ہاتھی گکھڑ۔ نیچے کچھ تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ ساری کی ساری مٹ چکی ہیں۔ یہ قبر ہے اور اس کے جو مطلب ارد گرد جو جھاڑیاں ہیں وہ اس قدر ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جھاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جھاڑی جو ہے وہ اس کے بالکل ساتھ ہے، اس قبر کے سرحانے مطلب دائیں بائیں صرف اور صرف جو ہے وہ جھاڑیاں ہیں۔ اور جو یہ سارا کچھ پھیلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پتھر نہیں ہے، کہتے ہیں یہ باقاعدہ قبرستان ہے پہاڑی کی چوٹی پر بنا ہوا، جہاں سلطان گکھڑ اور اپنا سلطان ہاتھی خان اور اس کے ساتھی دفن ہیں۔ کہ یہ لوگ کون ہیں، کس دور کے ہیں، کس عہد کے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ یہ بے نام و نشان قبریں ہیں۔ یہ سڑک وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھلاکڑ گاؤں کی سڑک ہے۔ یہ سامنے آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ بھلاکڑ بنیادی طور پر کوئی کسی گاؤں کا نام نہیں ہے، یہ پورا علاقہ ہے جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بہت ساری ڈھوکے ہیں، اور یہ پہاڑی ہے جس پہاڑی پر میں نے چڑھنا ہے۔ یہ میرے آگے آگے محمد علی صاحب ہیں اور ایک یہاں کے مقامی چرواہے ہیں جو ہماری رہنمائی کریں گے، اور ہم جا رہے ہیں
اس سلطان ہاتھی خان کی قبر پر جو کبھی پوٹھوہار کا حکمران تھا، اور پوٹھوہار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک پتا بھی سلطان ہاتھی خان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلا کرتا تھا۔ گکھڑوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سلطان کی قبر پر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں بنایا، جس سلطان نے نہ صرف حکومت کی پھروالے کے قلعے پر اور اس پورے پوٹھوہار کے خطے پر، اور یہ وہی سلطان ہے جس کی وجہ سے پھروالا ٹھیک ہے سرنگوں ہوا مغلوں کے سامنے، لیکن اسی سلطان ہاتھی خان نے مغلوں سے دوستی کی ابتدا کی تھی، جو پھر تا دیر قائم و دائم رہی۔ تو اوپر پہنچ جاؤ، پہلے پہاڑیوں پر چڑھتا ہوا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ مطلب بلاگ وہیں سے شروع کروں گا میں۔ یہ راستہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ حال ہے گکھڑوں کے سلطان کی قبر کا۔ آئیے اوپر چلتے ہیں، باقی باتیں اوپر پہنچ کر۔ مقامی چرواہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو پتھروں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے یہ قبریں ہیں، گکھڑوں کی قبریں ہیں، لیکن کون دفن ہے ان میں یہ نہیں پتہ۔ ابھی ہم سلطان ہاتھی خان کی قبر تک نہیں پہنچے، لیکن راستے میں یہ ایک پتھروں کا ڈھیر آیا ہے، اور جو مقامی چرواہے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ قبریں ہیں، اور ان میں کوئی 300-400 سال پرانی قبریں ہیں، ان میں گکھڑ دفن ہیں، اور ہم انہی پتھروں پر چڑھ کر جا رہے ہیں، اور ابھی راستہ طے نہیں ہوا۔ جو کچھ میں نے آپ کو راستے میں دکھایا، جو کانٹے دار جھاڑیاں اور کانٹے، یہ آپ سیڑھیاں آ گئی ہیں، یہ ابھی سلطان ہاتھی خان کی قبر اوپر ہے۔ اگر یہ مقامی چرواہے نہ ہوتے تو ہم اپنے طور پر یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر ذرا فاصلے سے دیکھیں تو یہ وہ پہاڑی ہے جس پر سلطان ہاتھی خان کی قبر ہے، اور اسی پہاڑی پر وہ ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، باقاعدہ کانٹے ہیں ان میں، بہت بڑے بڑے کانٹے ہیں، اور کچھ جھاڑیاں تو ایسی ہیں جو دور سے لگتا ہے کہ ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کانٹے آپ کی جلد کو چیرتے ہوئے چھیلتے ہوئے نکل گئے ہیں۔ یہ جناب گکھڑ سلطان ہاتھی خان کی آخری آرامگاہ۔ سلطان ہاتھی خان کی قبر پر جاتے ہوئے جھاڑیوں نے اس بری طرح زخمی کیا ہے کہ منہ پر بھی جو ہے وہ نشان ہے کانٹوں کے، اور کپڑے پھٹے تو نہیں ہیں لیکن بہت جگہ الجھے ضرور جھاڑیوں سے، اور لگتا یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آواز آئے گی چر کی، یا تو شرٹ پھٹے گی یا پینٹ کا بیڑا غرق ہوگا، لیکن پینٹ چونکہ جو ہے وہ جینس کی ہے اس کے پھٹنے کا احتمال نہیں تھا، لیکن شرٹ کے پھٹنے کا احتمال ضرور تھا۔ اور اب یہ جو کانٹے شانٹے لگے ہیں، مطلب یہ جو نشان پڑے ہیں میرے چہرے پر، شاید آپ کو نظر نہ آئیں، لیکن مجھے ان میں جلن محسوس ہو رہی ہے ابھی سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا صورتحال بنتی ہے۔ سلطان ہاتھی خان کو ہم نے تلاش تو کر لیا، لیکن اس تلاش میں ہمیں زخم بھی آئے۔ یہ پہاڑی پر بنے ہوئے قبرستان کے دائیں بائیں بھی صرف اور صرف بنجر سنسان ویران پہاڑی علاقے ہیں۔ یہ سامنے کی پہاڑی پر آپ کو تو نظر نہیں آ رہے ہوں گے لوگ، لیکن مجھے بخوبی دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ موجود ہیں سامنے والی پہاڑی پر، ان کے ساتھ جو ہے وہ کتے بھی ہیں، اور یہ یہاں سور کا شکار کر رہے ہیں دن دہاڑے۔ کہتے ہیں کہ دن کے وقت جو ہے وہ یہ جہاں میں کھڑا ہوں ان پہاڑیوں پر کہتے ہیں کہ سور بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے، اور لوگ اس کا شکار کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ شکاری کتے ان کے پاس ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ سور کا شکار کھیل رہے ہیں۔ اب اللہ جانے کہ یہ جو پہاڑ، یہ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جھاڑیاں، ان میں کوئی اس طرح کا درندہ یا کوئی جانور موجود ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوا، یہاں آ کر دکھ ہوا۔ یہ جو پتھر ہیں یہ مقامی لوگوں کے مطابق یہ سب کی سب قبریں ہیں، اور یہ گکھڑوں کی قبریں ہیں۔ مطلب بے شک وہ گکھڑ کا جو شاہی خاندان ہے یا جو سلطان کا خاندان تھا اس کے لوگوں کی قبریں ہیں یا عام گکھڑ سرداروں کی ہیں، لیکن بہرحال یہ ساری کی ساری جو قبریں ڈھکی ہوئی ہیں جنگل بیلے سے، یہ سب قبریں ہیں۔ میں یہ مختلف
جو بنے ہوئے راستے ہیں جھاڑیوں کے درمیان، کہیں میرا کیمرہ پھنس جاتا ہے، کہیں کپڑے پھنس جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف جھاڑیاں ہی ہیں۔ یہ شاہی قبرستان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی حکومت کیا کرتے تھے گکھڑ، مطلب جو ریاست تھی، جو پوٹھوہار جسے کہا جاتا ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں گکھڑ کہ جی ہم اس کے حکمران تھے۔ بے شک تھے، ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو حال انہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ زندہ قومیں نہیں کیا کرتی۔ تو مجھے پتہ ہے کہ میرے ولاگ گکھڑ برادری میں بھی دیکھے جاتے ہیں، اور اسی لیے میں ان کے توسط سے یہ کہوں گا کہ اگر تو یہ واقعی آپ کے اجداد ہیں تو ان کی قبروں کا خیال رکھیں، اور اگر نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہیں اور آپ کوئی اور ہیں، تو پھر آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ کسی وقت آئیں اور ان پتھروں کو جو ہے وہ ترتیب دیں، کوئی راستہ بنائیں یہاں آنے کا، تاکہ لوگ آ سکیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے یہاں موجود ہے یہ سلطان ہاتھی خان کی قبر نہیں ہے، یہ کسی نے ایسی بلا وجہ کوئی تختی الگ سی لگا دی ہے سلطان ہاتھی خان کے نام کی، ورنہ سلطان ہاتھی خان کی قبر نہیں ہے یہ۔ تو اب یہ نہیں پتہ کہ اس کی صداقت کیا ہے، یا یہ مطلب جھوٹ ہے، سچ ہے، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اس وقت گکھڑوں کے سلطان ہاتھی خان کی قبر کی پائنتی بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں جی قبر پر بیٹھنا گناہ ہے، لہٰذا میں قبر پر نہیں، اس کی پائنتی بیٹھ کر گکھڑ سرداروں سے یا موجودہ جو گکھڑ جو برادری کے لوگ ہیں یا جو بڑے ہیں گکھڑ برادری سے، ان سے صرف ایک سوال کروں گا۔ کچھ عرصہ پہلے قلعہ روہتاس کے باہر 3 قبریں بنی ہوئی تھیں، اور ان 3 قبروں کی باقاعدہ تزئین و آرائش جو ہے وہ کروائی گئی، اور اس میں سے ایک قبر پر سردار ہمت خان کا نام لکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ ڈومیلی کا سردار ہمت خان ہے۔ ان کی قبر ہے، باقاعدہ افتتاحی تقریب ہوئی، بہت سارے پیسے بھی خرچ کیے گئے، لوگوں کو بھی بلایا گیا، اور گکھڑوں نے اپنی واہ واہ کروائی کہ وہ اپنے جو اجداد ہیں انہیں یاد رکھتے ہیں۔ میں یاد دہانی کروا دوں گکھڑوں کو بھی اور جو میرے ناظرین ہیں وہ بھی، کہ یہ وہی سردار ہمت خان ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو آخری گکھڑ سلطان مقرب خان تھا اس کی موت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یعنی سلطان مقرب خان کو جب 1765 میں سکھ سردار گجر سنگھ بھنگی کے مقابلے میں شکست ہوئی گجرات کے مقام پر، تو اس کی موت کے بارے میں 3 روایتیں مشہور ہیں۔ ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ وہ وہیں میدان جنگ میں مارا گیا، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ہاتھی سمیت پلکو نالے میں بہہ گیا، یعنی یہ ایک ہی روایت ہے۔ دوسری روایت یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح پھروالہ قلعے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، زخمی حالت میں، شدید زخمی تھا، لیکن وہ دریا پار نہیں کر پایا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا اور وہیں اس کو دفن کر دیا گیا۔ وہاں اس کا مقبرہ بھی بنایا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے محکمہ اپنا آثار قدیمہ نے اس کا مقبرہ بھی دریافت کر لیا، جنگل اور جھاڑیوں میں تھے، اسی طرح کے جنگل اور جھاڑیوں میں سے جس جنگل اور جھاڑیوں میں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کے ساتھ ایک مسجد بھی تھی جسے مائی کمرو کی مسجد کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی سلطان ہاتھی خان کی بیوی نے بنوائی تھی، ایک روایت، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سلطان ہاتھی خان نے اسے اپنی بیوی کے نام پر بنوایا تھا۔ تیسری روایت جو سلطان مقرب خان کی شہادت یا موت کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اسے ڈومیلی کے سردار ہمت خان نے دھوکے سے، یعنی ایک کنویں میں پھینک دیا، خالی کنواں تھا اور اس کے بعد اس میں پتھر اور مٹی بھر دیے گئے اور اسے پاٹ دیا گیا۔ یعنی سلطان مقرب خان کی جو شہادت کے حوالے سے یا موت کے حوالے سے جو 3 روایتیں ہیں ان میں سے ایک میں سردار ہمت خان ان کا قاتل ہے۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پہچانا کیسے، بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کے، بغیر کسی چیز کے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ 3 جو قبریں ہیں ان میں سے یہ قبر سردار ہمت خان کی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلیں وہ سردار ہمت خان ہے بھی تو وہ تو آپ کے سلطان کا قاتل تھا، آپ نے اسے تو اتنا پروٹوکول دیا، اتنی اس کی قبر بھی سجا دی، سنوار دی، تختی بھی لگا دی، لوگوں کو بھی بلا لیا، فنکشن بھی کر لیا، تقریب بھی کر لی، سب کچھ کر لیا۔ یہ جو آپ کا سلطان پیچھے لیٹا ہوا ہے، جو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ان کا اقتدار تھا، گکھڑوں کا اقتدار تھا، اسے دوام بخشنے والا یہ شخص تھا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ بابر حملہ کرتا، نہ اس حملے کے بعد آپ لوگوں کی دوستی ہوتی، اور نہ پھر مغلوں اور گکھڑوں کی رشتہ داری، یہ دوستی جو ہے وہ رشتہ داری میں تبدیل ہوتی۔ تو یہ جو مطلب آپ نے ایک سلطان کے قاتل کی قبر کو تو جو ہے وہ بڑا بنایا سنوارا، لیکن ایک سلطان کی قبر کو یہاں لاوارث کیوں چھوڑ دیا؟
میں تو تلاش کرتے کرتے ہاتھی خان کی تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے ویسے یہ پتہ تھا کہ یہ جی جو کوئی جھاڑیوں میں ہے، کسی نے کہا پیپل کے درخت کے نیچے ہے، کسی نے کچھ جھاڑیوں میں جو ہے وہ ایک قبر ہے جو سلطان ہاتھی خان کی ہے۔ تو یہ جس طرح اس کا جو اوپر جو تختی لگی ہوئی ہے سنگ مرمر کی جو اکھڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو یہ شک بھی کیا جا سکتا ہے اللہ جانے یہ کس کی قبر ہے جس پر یہ تختی جو ہے وہ الگ سے اٹھا کے بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے، تو یہ الگ سے یہ الگ ہوئی ہے، یہ کتبے کے ساتھ مطلب کتبہ آپ اسے نہیں کہہ سکتے، تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کوئی تختی لا کر یہاں چھوڑ دی ہے اور یہ بتا دیا کہ یہ قبر چونکہ پختہ ہے، باقی قبریں ساری کی ساری کچی ہیں، پتھروں کی ہیں، صرف ایک قبر پختہ ہے۔ تو یہ سلطان ہاتھی خان کی قبر جو ہے وہ اسے بھی کہیں کوئی بورڈ لگا دیں، میں کئی میل کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں کلر سے اندر، بلاکھڑ ایک علاقہ ہے پورے کا پورا، کسی سڑک کے کنارے کوئی بورڈ لگا دیں کہ یہاں سے اتنی دور ہے سلطان ہاتھی خان کی قبر۔ اس پہاڑی کا جنگل صاف کروانا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف سول سوسائٹی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ آپ کے لوگ بہت سے اداروں میں بڑے اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں جو گکھڑ سردار ہیں، مطلب گکھڑ برادری ہے۔ تو سلطان کے ایک سلطان کے قاتل کی قبر کو بنایا سنوارا تو اپنے سلطان کی قبر کو بھی بنا دیں، آپ کی بڑی مہربانی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ آپ واقعی پوٹھوہار کے حکمران تھے۔ اب تو لوگ یہ بھی بھولنے لگ گئے ہیں کہ آپ نے کبھی پوٹھوہار پر حکمرانی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں تو آپ اپنے اجداد کو یاد رکھیں، کیونکہ یہی جو دنیا کا وتیرہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں گے یہ تو کل کو آپ کی آنے والی نسل آپ کو یاد رکھے گی۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں تو آپ اپنے بڑوں کو یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔